اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنات کا وجود ایک دلچسپ موضوع ہے جسے مختلف مذاہب اور ثقافتوں میں خاص اہمیت دی گئی ہے۔ اسلام میں جنات کا تذکرہ قرآن اور حدیث میں بھی ملتا ہے۔ اس مضمون میں ہم دیکھیں گے کہ جنات کیوں پیدا کیے گئے اور ان کے وجود کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیں گے۔ ایک، جنات کی تخلیق کا مقصد۔ اسلامی عقیدہ کے مطابق جنات کی تخلیق کا مقصد تقریباً وہی ہے جو انسانوں کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنات دونوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہ آیت اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت اور پہچان کے لیے تخلیق کیا۔ دو، جنات کی تخلیق کا عمل۔ قرآن کے مطابق اللہ تعالیٰ نے جنات کو آگ سے پیدا کیا ہے۔ سورہ الحجر میں فرمایا گیا ہے، اور ہم نے جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ سورہ الحجر 27۔ انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، جبکہ جنات کو آگ سے۔ یہ فرق دونوں مخلوقات کی فطرت اور خصوصیات پر اثر انداز ہوتا ہے۔ تین، جنات اور انسانوں کے درمیان فرق۔ جنات اور انسانوں کے درمیان کچھ بنیادی فرق موجود ہیں۔ نظر نہ آنا۔ جنات کو عام انسانوں کی آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ ایک پوشیدہ مخلوق ہیں۔ مختلف صلاحیتیں۔ جنات کے پاس ایسی صلاحیتیں ہیں جو انسانوں کے پاس نہیں ہیں، جیسے تیز حرکت کرنا، مختلف شکلیں اختیار کرنا اور دور دراز مقامات تک پہنچنا۔ آزادی۔ جنات کو بھی انسانوں کی طرح آزاد مرضی دی گئی ہے۔ وہ چاہیں تو اللہ کی عبادت کریں اور چاہیں تو نافرمانی کریں۔ جنات کی انواع و اقسام۔ چار، جنات کے بھی مختلف اقسام ہیں، جیسے مسلمان جنات، غیر مسلم جنات اور کچھ جنات جو انسانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسلامی روایات میں جنات کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ بھی قبائل اور گروہوں میں رہتے ہیں، جیسے انسانوں میں مختلف قومیں ہوتی ہیں۔ پانچ، جنات کی عبادت اور امتحان۔ جس طرح انسانوں کو دنیا میں ایک آزمائش کے طور پر بھیجا گیا ہے، اسی طرح جنات کو بھی آزمایا جاتا ہے۔ ان کی بھی دینی ذمہ داریاں ہیں اور ان پر بھی احکام لاگو ہوتے ہیں۔ قیامت کے دن ان کا حساب و کتاب بھی ہوگا۔ چھ، جنات کا کردار اور انسانوں کے ساتھ تعلق۔ جنات انسانوں سے مختلف ہیں، لیکن ان کا انسانوں کے ساتھ کئی طریقوں سے تعلق ہوتا ہے۔ وسوسے ڈالنا۔ شیطان، جو کہ جنات میں سے ہے، انسانوں کو برے کاموں کی طرف راغب کرتا ہے۔ شیطان کا کام ہے کہ وہ انسانوں کو سیدھے راستے سے بھٹکانے کی کوشش کرے۔ نقصان پہنچانا۔ بعض جنات انسانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے کہ کچھ لوگوں پر قبضہ کرنا یا ان کی زندگیوں میں مشکلات پیدا کرنا۔ سات، انسانوں اور جنات کے درمیان فرق۔ انسان اور جنات کے درمیان بنیادی فرق یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، جبکہ جنات کو آگ سے۔ انسانوں کے برعکس جنات ہمارے سامنے نظر نہیں آتے اور وہ مختلف شکلیں اختیار کر سکتے ہیں۔